کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس ملک میں، اس موسم میں اور اس ماحول میں، جب نفسا نفسی کا ایک ماحول اور ایک ایک منٹ انسان اکاؤنٹ کرتا ہے اپنے دنیاوی مسائل اور معاملات کے لیے، تو ہم یہاں سرکار کے ذکر پاک کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جناب محترم حافظ صاحب حضور کی مدح سرائی سے ہمارے ایمانوں کو جلا بخشیں گے۔ مجھے اس محفل میں آ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، حافظ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور حضور کی نعتیں بھی سنیں گے، اور شاہد بھائی صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر آپ سب احباب، تو اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ معافی کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر بروں کی مجلس میں بیٹھیں تو برے اثرات طبیعت پر، مزاج پر، ماحول پر مرتب ہوتے ہیں، اور اچھی مجلس میں بیٹھیں تو اس کا بھی یقیناً ایک ماحول اور ایک تاثر ہوتا ہے۔ اب جہاں یہ مل بیٹھنا، ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، آپ سب ہمارے بچے بیٹھے ہوں، تو یہ یقیناً زندگی کے ایک طویل عرصے تک ایک ایک محفل کا اثر رہتا ہے۔ اور اگر ان محافل کو دین سیکھنے کا ایک بہانہ بنایا جائے، سیکھا جائے، تو پھر تو وہ نور علی نور ہو جاتی ہے۔ آج میں نے جو موضوع سخن بنانے کے لیے قرآن کریم کی جن آیات کا سہارا لیا ہے، ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ دین سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیں، کسی کے قریب ہوں، کسی کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ ہر مسلمان کی، ہر مومن کی ضرورت ہے۔ دو میں سے ایک کام، یا تو وہ خود اس منصب اور اس درجے پر فائز ہو کہ وہ رشد و ہدایت کر سکے، یا پھر اسے کسی ایسے شخص، کسی ایسے مربی، کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور دین کی ڈگر پر، راہ پر، صراط مستقیم پر اس کی رہنمائی کرے۔ اور اس پرفتن دور میں جہاں اور ہر چیز میں ملاوٹ اور دو نمبری آ گئی ہے، اور جو اس طرح کا ماحول ہے، تو اس فیلڈ میں بھی لوگوں نے اس خیال کو ذہن سے نکال دیا کہ کل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ایسے بہروپ اتار لیے کہ دین کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں ہوتا، اور ہماری بد نصیبی کہ ہمیں پہچان کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا نیک بندہ کون ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں حضور کی دہلیز تک پہنچائے۔ ہمیں کیونکہ اس کی پہچان نہیں ہے تو ہم کئی بار دھوکہ کھاتے ہیں۔ اکثر تو ایسا بھی کئی بار ہو جاتا ہے کہ ہم دین سے متنفر ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دھوکے کی وجہ سے، جو اصل دیندار ہیں ان سے بھی ہم دور ہٹ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایک چیز خریدنی ہو تو ہم کئی بار دکانوں پہ جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں تو کھانے پینے کی چیزوں کا بھی پتہ ہے کہ کون سی ڈش کس ہوٹل سے اچھی ملتی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کپڑا کہاں سے ملتا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ شوز اچھے کہاں سے ملتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سارے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن یہ جو چیز ضروری تھی کہ ایمان کی رہنمائی، دین کی رہبری کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا ہے، اس کی ہمیں پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے بھی پہچان بتائی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی یہ موجود ہے۔ کیونکہ ہم قرآن و حدیث کے قریب نہیں آتے تو پھر دھوکہ کھاتے ہیں۔ دھوکہ کھانے کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔
آج کی گفتگو میں قرآن کی نظر میں وہ لوگ کون ہیں جن کے لیے اللہ کریم نے یہ ہمیں ارشاد فرما دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. جب تم وضو کر چکو، جب تم قبلہ رو ہو چکو، جب میری عبادت کی نیت کر چکو، جب میری ثنا پڑھ لو، میری تعریف کر لو، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے یہ عہد کر لو مجھ سے کہ مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، آگے مانگو کیا مجھ سے؟ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا اور راہ ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام کیا ہے. گویا یہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ مجھ سے یہ راہ طلب کرو میرے انعام یافتہ لوگوں. اور پھر دوسرے مقام پہ بتا دیا وہ کون ہے، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے آگے، فرمایا وَحَسُنَ اولئک رفیقا. ان سب کی رفاقت کتنی خوبصورت رفاقت، ان کی سنگت کتنی خوبصورت سنگت ہے، ان کا ساتھ کتنا سونا ساتھ ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ جہاں ولایت کی شان کو بیان فرمایا، وہاں فرمایا ساتھ پہچان کو بیان فرمایا الذین آمنوا. پہلے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو قریبی ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ انہیں گزرے ہوئے کسی وقت کا دکھ کوئی نہیں، غم کوئی نہیں، آنے والے کسی لمحے کا انہیں ڈر کوئی نہیں، قیامت کی گھڑیوں کا، ہولناکیوں کا، اس کا ڈر کوئی نہیں، اور پچھلے گزرے ہوئے وقت کا پچھتاوا کوئی نہیں. ہیں وہ کون؟ الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہیں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں. متقون یعنی متقی، تقوی والے. اور تقوی والا کون ہے؟ جو حضور کا سچا غلام ہو. اور یہ 19واں پارہ سورہ الفرقان میں کچھ نشانیاں یہاں بیان فرما دی. وہ میں صرف زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ حافظ صاحب سے ہم نے نعت پاک بھی سننی ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا. میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد حضور غوث الثقلین قطب ربانی شاہ باز لامکانی پیر پیراں میر میراں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اسی حوالے سے جو حضور غوث پاک نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اب یہ پتھر کی پہچان تو کسی جوہری کو ہوگی، سونے کی پہچان، گولڈ کی پہچان تو کسی صراف کو ہوگی، تو ولایت کی پہچان حضور غوث پاک کو ہی ہوگی نا. جن کے قدم کی مہر سے ولی ولی بنتا ہے انہیں ہی پتا ہوگا نا ولی کون ہوتا ہے. تو آپ کا پہچان، آپ کا فرمان اس حوالے سے ایک فرمان وہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. اللہ کریم نے نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا عباد الرحمن. عباد الرحمن کون ہیں؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ اپنا دوست قرار دے، وہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ انعام یافتہ کہے، وہ اللہ کے بندے جنہیں اللہ مقام خلت عطا کرے، وہ اللہ کے بندے جن کی دوستی کا علاج. بندہ نہ یہ کہتا پھرے جگہ جگہ پہ کہ میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ یہ کہے کہ یہ بندہ میرا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا مقرب ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ خَوْنًا. ان کی ایک یہ نشانیاں یاد رکھنے کی ہیں، یہ سب کر یہ یاد رکھنے کی ہیں کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں. جب نشانیاں یاد ہوں گی تو پہچان پر کسوٹی ہمارے پاس ہوگی، آسانی ہو جائے گی، ایزیلی ہم فراڈیوں سے ایزی بچ سکیں گے. اور اللہ کے جو اصلی جو مقربین ہیں، انعام والے ہیں، جو فضل والے ہیں، جو کرم والے ہیں، پہچان ہوگی تو ان کو آسانی سے ان کے قریب. اور یہ بات یاد رکھیں حضور کی امت قیامت تک کبھی بھی ولایت سے خالی نہیں ہوتی. ہر دور میں، ہر زمانے میں وہ چراغ جل رہے ہیں، وہ نور کے وہ چراغ جل رہے ہیں. صرف ہمیں پہچان ہوگی تو ہم ان کے قریب. آج ہم نے کچھ ضابطے اپنے طور پہ بنائے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ضرورت کے کپڑے اتارے ہوں یا ضرورت سے زیادہ پہنے ہوں، کوئی عجیب سی مخلوق ہو تو وہ ولی. ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن کی نظر میں کون ولی ہے؟
انگلینڈ سے فون آ رہا ہے، یہاں سے کیا جا رہا ہے، پاکستان سے وہ کریڈٹ کارڈ کے نمبر لے رہے ہیں اور ہر چیز 1 منٹ میں ہی ہو جائے گی. یہ جناب یہ ان کے نمبر بتائیں، لاٹریوں کے نمبر بتائیں، یہ ولایت ہے کیا؟ یہ ولایت نہیں ہے. یہ تو اس لائن کو وہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم روحانی پیشوا حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہم تو ڈھونڈتے ہیں بیٹھ کے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی دلائیں، اللہ کے پاس اللہ کے قریبی بنائیں، اور ہمارے پاس بھی ہر آنے والا ہم سے دنیا ہی مانگتا ہے کہ دعا کرو یہ مل جائے، دعا کرو وہ ہو جائے، دعا کرو وہ ہو جائے، دعا کرو تویز دیں یہ ہو جائے، تویز دیں وہ ہو جائے. یہ انہی چکروں کو ہم نے ولایت بنا لیا. اور وہ فرماتے ہیں یہ تو ہمارا کام ہی نہیں، دنیا اندر سے نکال کے پھینکنے کے لیے اور اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت، اللہ کی جو پہچان ہے، اللہ کی جو محبت اور قرب ہے، قرب خداوندی کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ سال ہا سال گزر گئے، کوئی تو ایک ایسا آئے جو کہے حضور مجھے اللہ کی معرفت چاہیے، کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ مجھے اپنا مقرب بندہ بنا لے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن کریم کی جو پرکھ ہے وہ کیا فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ اللہ کے بندے کی ایک پہلی نشانی بیان فرمائی. فرمایا وہ زمین پر آہستہ اور عاجزی کے ساتھ اور بیکار کے ساتھ چلتے ہیں. تکبر، غرور ان اور غیر مرتب ان کی چال نہیں ہوتی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا ان کی ایک نشانی یہ کہ وہ زمین پر وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ، یعنی تکبر بھی نہیں ہوتا اور ان کی چال غیر مرتب بھی نہیں ہوتی، وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اور اب سبحان اللہ یہ ساری نشانیاں جب ہمارے پاس ہوں گی اور ان نشانیوں ان کسوٹیوں پر جب پرکھیں گے کسی کو پھر پتہ چلے گا کہ ولایت کیا ہے. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کی چال میں وقار اور عاجزی ہوتی ہے، اور اگر ان کا سامنا کبھی کسی جاہل سے ہو، قرآن کی یہ پہچان ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ الجھتے نہیں ہیں، وہ بحث نہیں کرتے، وہ تکرار نہیں کرتے، وہ یہ دھینگا مشتی لڑائی جھگڑے اور ان چکروں میں نہیں پڑتے، بلکہ سلام مفارقت کا سلام، کہ سلام کیا کہ تم بابا ڈاڈا اور اپنی راہ لی آگے چل دیئے. یہ بھی ایک نشانی ہے ان کی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کیا اور اپنی راہ، وقت ضائع نہ کیا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. تیسری نشانی ان کی یہ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی راتیں قیام کی حالت میں اور سجدوں کی حالت میں گزر جاتی ہیں، ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ حضور کی محبت لیے نماز عشاء کے بعد 2 یا اس سے زیادہ رکعتیں ادا کرے، اللہ کریم اس آیہ کریمہ کا مصداق اسے بنا دیتے ہیں کہ اللہ کریم اسے ساری رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا میرے نیک بندوں کی. اب علماء کہتے ہیں ایک یہ ہے کہ نیک بندوں کی یہ نشانیاں ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے اللہ اسے بھی اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لیتا. اگر کوئی بندہ عباد الرحمن بننا چاہے، اللہ کے فضل والا بننا چاہے، کرم والا بننا چاہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ لوگ جن کی راہ اللہ دوسری مخلوق کو اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ یہ مانگو، ان کے اس گروہ میں جماعت میں بھی شمار ہو جاؤں، تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. اور فرمایا ایک روایت میں یہ بھی ہے، فرمایا جو بندہ رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اللہ کریم اسے آدھی رات عبادت کے ساتھ جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اللہ اسے پوری رات عبادت میں جاگنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ان کا شمار ان
طبقات میں اور اس جماعت میں فرما دیتا ہے جس کے لیے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور چوتھی نشانی اللہ کریم نے بیان فرمائی، فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ فرمایا وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، صبح اٹھ کے وہ متکبر نہیں ہوتے، مغرور نہیں ہوتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے دیکھ کے تو جہنم کو پسینہ آ جانا ہے، میرا جہنم کیا بگاڑے گی، وہ جہنم کو تو مجھ سے خطرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نیک بندے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ساری رات عبادت کرنے کے باوجود صبح اٹھ کے پھر رب کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ وہ عذاب جہنم طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا مقرب کون ہوگا؟ جو قدم اٹھائیں فرشتے جھک جائیں، جو اشارہ ابرو فرمائے اللہ کریم قبلہ تبدیل فرما دے، جو اللہ کے حبیب ہیں امام الانبیاء ہیں، حضور بھی جہنم سے پناہ طلب فرماتے ہیں، حضور بھی جہنم سے پناہ طلب فرماتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کیوں جہنم سے پناہ فرمایا؟ حضور جنت کی طلب کی دعا فرماتے ہیں، جہنم سے پناہ کیوں طلب فرماتے ہیں؟ صحابہ کرام جنہیں ایک ایک قدم پر حضور نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ دعاؤں میں جنت طلب فرماتے ہیں۔ فرمایا اس لیے بھی نہیں کہ وہ جنت کے لالچ میں تمام طلب کرتے ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ علی آدم باللہ وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔ پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ جنت کے طلب کرنے کا اور جہنم سے پناہ مانگنے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرما اور مجھے اپنے غضب سے پناہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ جنت اور جہنم سے، جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ کا یہ معنی ہے۔ حضور بھی مانگتے ہیں تو مانا کیا؟ حضور کا صدقہ تو جنت منی ہے، حضور کے قدموں کی خیرات تو جنت ہے۔ حضور تو فرما دیں، حضور فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے منبر تک یہ جو میری گزرگاہ ہے یہ جنت ہے۔ جہاں حضور کے قدم لگے وہ جنت بن جاتی ہے۔ حضور کے قدم کا صدقہ تو جنتیں تقسیم ہوتی ہیں، پھر بھی حضور جنت کی طرف فرماتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ حضور امت کو سبق دیتے ہیں کہ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ جو ان سے پناہ مانگے گویا وہ رب کی ناراضگی اور غضب سے پناہ مانگتا۔ اور پھر اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرما دی، اور 5ویں نشانی فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک کہ جہنم وہ جو ایک بہت بری پلٹ کے آنے کی جگہ، یعنی ایسی جگہ جو ہے بہت بری، لیکن جو وہاں جائیں گے اب ان کے بد میں نہیں ہوگا نہ وہاں سے نکلنا نہ وہاں سے نہ جانا، کہ وہ نہ جانا چاہیں پھر بھی جانا پڑے گا، وہ نکلنا چاہیں پھر بھی نکل نہیں سکیں گے۔ ایسی جگہ جہنم، ایسا ٹھکانہ کہ وہاں رہنے والے تو پناہ طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم جب بھیجے گا اس سے پہلے موت کو بھی ایک دمبے کی شکل میں میدان قیامت میں ذبح کیا جائے گا اور انہیں بتا دیا جائے گا کہ جہنم کے عذاب میں مبتلا لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مر جائیں، ہماری جان نکل جائے تاکہ یہاں سے جان چھوٹے، لیکن فرمایا اب تو موت بھی کوئی نہیں آئے گی، اب یہاں ہی رہنا ہے تم نے۔ اور فرمایا اس سے وہ پناہ طلب کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرمایا اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں کی چھٹی نشانی یہ کہ وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ کنجوس نہیں ہوتے، اور وہ اسراف کرنے والے، وہ فضول خرچ بھی نہیں ہوتے۔ فرمایا اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہے، اللہ کے نیک بندے کی یہ نشانی ہے کہ بخیل، وہ بھی اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کم ظرف ہو، بخیل ہو، کنجوس ہو، وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخلوق میں صاحب عزت نہیں ہو سکتا، وہ رب کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کے دوسرے مقام میں فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا، اور شیطان کا بھائی وہ تو شیطان کا دوست ہو سکتا ہے، وہ رحمان کا دوست کیسے ہوگا؟
اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بخیل اور کنجوس بھی نہیں ہوتے، وہ فضول خرچ بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ درمیان میں درمیانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ کیا، جہاں نہیں خرچ کرنے کی جگہ وہاں. ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ کبھی جہاں $1 خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں 100 خرچ کیا، اور جہاں 100 خرچ کرنے کی جگہ وہاں 1. یعنی اللہ رسول کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ نہیں کرتے، اور حرام کی راہ میں نہیں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ کرتے رہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ عباد الرحمن کی یہ نشانی ہے کہ وہ بخیل بھی نہیں ہوتے اور وہ فضول خرچ بھی نہیں ہوتے، بلکہ درمیانی راہ، درمیان ہے جو میانہ روی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ میانہ روی سے خرچ کرنا سیکھ لے وہ زندگی بھر کبھی بھی فقیر اور غریب نہیں ہوگا. یہ حضور کا فرمان. تو فرمایا یہ اولیاء کی نشانی ہے. اور اگلی نشانی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. فرمایا اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یعنی حضرت شاہ نقشبند بخارا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقشبندیوں کے بادشاہ پیر نقشبندیوں کے، وہ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے متکبر کے سامنے تکبر کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ سامنے چھاتی تانے تو اس کے غرور کو بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ متکبر سے پہلو تہی کرنا، جو سینہ زیادہ آکڑے اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھے اس سے کنارہ کشی کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے. اور جو عاجزی انکساری، جو عزت کرے اس کو عزت دینا، اور جو عزت نہ کرے اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یہ قرآن کا حکم ہے. اور پھر فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ کے نیک بندے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بلکہ ان کے سامنے تو شاخ سے پھول بھی توڑا جائے تو ان کا دل دکھتا ہے کہ قتل کے حادثے سے کم تو نہیں گل کا شاخ سے جدا ہونا. وہ تو پھول کی پتی بھی بکھرے تو ان کا دل دکھتا ہے، وہ انسان کو قتل کب کرتے ہیں؟ اللہ کریم تو فرماتے ہیں کہ جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے لیے رحمتوں کا یہ سامان رکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام کبھی بھی، اور علماء کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر کوئی جان چھوٹی سی 4 ماہ کا بچہ ہے، ماں کے بطن میں ہے، اس کی جان اگر تلف کی جائے یہ بھی قتل ہے. اگر کوئی بندہ رزق اور روٹی کے غم اور دکھ کی وجہ سے اس کی اس فکر کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل کرتا ہے تو فرمایا یہ بھی قتل ناحق ہے. کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو تجھے روٹی دے رہا ہے وہ تیری اولاد کو نہیں دے گا. جو جہانوں کا پالنے والا ہے، تیرا ایمان کیا ہے کہ ایک بچے کے آنے سے روٹی کم ہو جائے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ عباد الرحمن کی یہ نشانی ہے کہ وہ قتل ناحق نہیں کرتے. آج بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، آج دین کے نام پہ قتل عام ہو رہی ہے، آج یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں ولی پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے وہ ایک جان بھی قتل نہیں کرتے. جو بندہ ہزاروں جو قتل کرے، جو بازار میں بم بلاسٹ کرے، خواتین کو قتل کرے، اسٹوڈنٹس کو قتل کرے، بچوں اور بچیوں کو قتل کرے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عباد الرحمن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھا رہے ہیں تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام محمد حسن الشیبانی جو زمانے کے امام بنے بعد میں امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کی عمر ابھی کم سنی کی ہے اور نابالغ بچہ جو یہ اس کا حکم بھی عورت جیسا ہے، نابالغ بچے کا حکم عورت جیسا ہے. اور اللہ کے قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ نظر کا زنا ہو، وہ سوچ و فکر کا ہو، وہ بدن کسی بھی حال میں وہ اس کبھی عمل سے بچتے ہیں. امام اعظم کے پاس آئے امام حسن
الشیبانی پڑھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا محمد، جب تک تجھے داڑھی نہیں آ جاتی تب تک تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، اس ستون کی اوٹ میں بیٹھ کر مجھ سے پڑھا کر۔ امام حسن الشیبانی کئی سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھتے رہے، لیکن ستون کی اوٹ میں پردے میں بیٹھ کے پڑھتے رہے۔ اسی لیے امام حسن الشیبانی کو اور امام اعظم ابو حنیفہ کو طرفین کہا جاتا ہے کہ طرف میں بیٹھ کے پڑھتے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد چراغ جل رہا تھا اور چراغ کی روشنی میں آپ کا سایہ، حضرت امام حسن الشیبانی کا سایہ امام اعظم ابو حنیفہ کے آگے پڑا تو داڑھی کے بال نظر آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا محمد داڑھی آ گئی؟ عرض کیا حضور 1 سال ہو گیا مجھے داڑھی آ گئی، روزانہ پڑھتے ہیں لیکن نگاہ اٹھا کے اپنے شاگرد کے چہرے پہ بھی کبھی نہیں پڑی۔ اور جب انہوں نے کہا نا تو فرمایا اب میرے سامنے بیٹھا کرو، یہ لوگ ہیں تقوی کے پہاڑ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رحمتوں کے لیے، انہیں اپنے کرم کے لیے، فضل کے لیے اس طرح چنا کہ وہ سارے زمانے کے امام بنائے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کی بغل مبارک میں ساتھ حضور کے ایک بڑی عمر کا بندہ ہے اور حضور بچوں کی اسی طرح اس سے پیار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تیرے زمانے کا امام ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نور پر نازل ہونے والی کتاب کا ایک ایک لفظ نور بھرا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو اس طرح کرے، جو زنا کرے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ذلت بڑا عذاب ہے اور دگنا عذاب ہے۔ فرمایا 3 عذاب اسے دیے جاتے ہیں، ایک اس پہ رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، ایک فرمایا اس کو ذلت کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ایک جب روح قبض کی جائے تو اس وقت سختی کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اس کبھی عمل میں مبتلا رہے تب تک اس کے سینے سے ایمان نکل کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ اگر کسی بندے کی اس حال میں موت آ جائے گویا وہ بے ایمانی کی موت مرتا ہے۔ آج امریکہ میں یہاں قانون ہے نا، مرد مردوں سے شادی ہو رہی، عورت عورتوں سے شادی کر رہی۔ بابا اس ملک میں آنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ قانون ایک چیز کی اجازت دیتا ہے لیکن تیرا دین اجازت نہیں دیتا تو تجھے کوئی اجازت نہیں ہے۔ امریکہ میں آنے کا یہ معنی تو نہیں کہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھو، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، تمہیں تو قرآن کو فالو کرنا ہے، پہلے تو دیکھنا ہے حضور کی شریعت کیا کہتی ہے۔ اور آج معاشرہ قانون تجھے نہ پوچھے کل رب کی بارگاہ میں بھی تو پیش ہونا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور فرمایا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسے دگنا عذاب ہوگا۔ اور فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئی۔ اب فرمایا ایک طرف یہ چیز ہے کہ اگر اس گناہ میں مبتلا ہو تو بے ایمانی کی موت مر رہے ہو، اور دوسری طرف فرمایا ہاں الا من تابا، ہاں اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، من عمل، فرمایا وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر کے اس اور پھر نیک عمل کر کے اس توبہ کے شجر کو پانی دے۔ فرمایا اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا ہم اس کی ساری زندگی کی برائیاں ختم فرما کے ان کو اچھائیوں میں تبدیل فرماتے ہیں۔ جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کی توبہ کی وجہ سے اس کی توبہ کو قبول فرمائیں۔ وہ صدق کے دل سے توبہ کرے، اللہ فرماتا ہے جتنے گناہ سے ہم ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں کی صورت، یعنی پہلے وہ جتنا بڑا گناہگار سیاکار تھا اب توبہ کی اللہ کریم نے اتنا بڑا ولی بنا دیا۔ اتنا حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کئی لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ان کو جب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا حضور فرماتے ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ نامہ اعمال میرا تو نہیں،
میں نے یہ پہاڑ جتنی نیکی کی نہیں. فرشتے کہیں گے تو نے تو پہاڑ جتنا گناہ کیا تھا لیکن تو نے صدق کے دل سے توبہ کی, اللہ نے اس برائی کو نیکی کے ساتھ تبدیل کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو رات سامنے دیکھا نوجوان ایک بوتل اس نے پکڑی ہوئی, بغل میں چھپا لی. جب قریب آیا آپ نے روک لیا, فرمایا یہ کیا ہے تیری بغل میں؟ شراب کی بوتل تھی. فرمایا یہ کیا ہے تیری بغل میں؟ جب اس نے حضرت عمر فاروق کے غضب کو دیکھا نا, ہاتھ میں درہ بھی ہے, تو دل ہی دل میں عرض کیا مولا آج عمر کے قہر سے مجھے بچانا, اس کے درے سے بچانا. میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں, آئندہ شراب نہیں پیوں گا. صدق کے دل سے توبہ کی. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا حضور سرکہ ہے. فرمایا نکال. جب شراب کی بوتل نکالی سامنے پیش کی تو وہ سرکہ بن چکا تھا. صدق کے دل سے توبہ کی. فرمایا جو شراب کو سرکے میں تبدیل فرما سکتا ہے وہ تیری برائی کو نیکی کی صورت میں تبدیل کیوں نہیں فرما سکتا؟ اگر کوئی بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے, گناہ ہو گیا, کوئی بھی گناہ ہوا, صدق کے دل سے توبہ. اور توبہ ایسی بھی نہیں کہ ہم کہیں میں توبہ, مولوی صاحب کہیں جی میں توبہ کیوں کروں, میں کون سا گناہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا میں روزانہ ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں معنی یہ ہے اگر نیکوکار ہو پھر بھی توبہ کرو, گناہگار ہو پھر بھی توبہ کرو. اگر گناہگار ہو توبہ کرو گے اللہ گناہ معاف فرمائے گا, نیکوکار ہو توبہ کرو گے اللہ کریم درجے بلند فرما دے گا. اللہ کریم درجے بلند فرما. تو اس لیے یہ محفلیں اصل میں دین سیکھنے اور توبہ کی رغبت کی محفلیں ہیں. اگر کسی محفل میں بیٹھے صدق کے دل سے ایک بار توبہ نکل گئی, اللہ کریم نے زندگی کی ساری کایا پلٹ. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ اتھرائز نہیں ہے کہ وہ منصب رشد پر بیٹھے, ممبر پر بیٹھے, ہدایت کے منصب پر بیٹھے, وہ عباد الرحمن کہلائے, وہ پیر کہلائے, وہ مرشد کہلائے, وہ ارشاد کرے, کسی کو اپنے زیر تربیت رکھے, جب تک اس میں 12 نشانیاں پیدا نہ ہو جائیں. کتنی؟ بولیے کتنی؟ اب یہ قرآن پاک کی, ایک تو قرآن پاک کی نظر میں نے آپ کو بتا دیا, اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور غوث پاک کا فرمان سنا. اور حضور سے بھی پوچھا گیا, عرض کیا یا رسول اللہ یہ اولیاء کون ہیں, ولی کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کا ولی یہ وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تمہیں رب یاد آ جائے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک نشانی حضور نے فرما دی اللہ کے ولی, کہ جس کے پاس بیٹھو, جس کی مجلس میں بیٹھو, اللہ کا ذکر نصیب ہو, نیکی کی رغبت نصیب ہو, گناہ سے نفرت نصیب ہو, وہ اللہ کا ولی. اور حضور غوث پاک نے فرمایا 12 نشانی اگر پیدا کر لو اپنے اندر تو پھر تم اللہ کے ولی. وہ کون کون سی؟ فرمایا 2 نشانیاں اس میں اللہ کریم والی ہونی چاہیے, 2 صفات اللہ کریم والی, یعنی 2 صفات کا وہ مظہر عطم ہو. کون کون تھی؟ فرمایا ایک وہ ستار ہو, ایک وہ غفار ہو. کہیے سبحان اللہ. ایک وہ ستار ہو, فرمایا مومن وہ ہے, عباد الرحمن وہ ہے, رشد کرنے کے قابل وہ ہے, کسی کو اپنے زیر تربیت رکھنے کے اتھرائز اسے ہیں. 2 نشانیاں اس میں پہلے نمبر پہ اللہ کریم والی, ایک وہ ستار ہو, دوسرا وہ غفار ہو. ستار یعنی وہ پردہ پوش ہو, پردہ پوش ہو. بھائی جو بندہ منصب ارشاد پہ بیٹھا ہے, پیر ہے, مرشد ہے, مرید اس کے پاس آئے گا, اپنا دکھڑا کہے گا, اپنی گھر کی بات بھی کہے گا, اپنی بیٹی کی بات بھی کہے گا, اپنی اولاد کی بات بھی کہے گا. اگر وہ پردہ پوش ہی نہیں, دوسروں سے چگلی اس کی کرتا پھرے, جس کا سینہ اتنا تنگ ہے کہ اس کی بات بھی اپنے اندر نہیں رکھ سکتا, وہ پیر کہلانے, وہ ولی کیسے بنے گا؟ فرمایا وہ پردہ پوش ہو. ولایت میں ایک نام ہے حضرت حاتم آسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے ولی ہوئے حضرت حاتم آسم. آسم کہتے ہیں عربی میں بہرے کو. کس کو کہتے ہیں؟ بہرے کو. حضرت حاتم میں آسم بہرے نہیں تھے, پھر آپ کو
बहरा क्यों कहा जाता है? आपका दरबार लगा है, महफिल लगी हुई है, एक खातून किसी मुश्किल के लिए दुआ करवाने के लिए आई। वो अपनी बात कह रही थी कि एक फितरी अमल है, उस खातून की री खारिज हुई, हवा चली। जब री खारिज हुई बड़ी महफिल में, उसने सोचा अल्लाह के बंदे के पास बैठी हूँ तो ये री खारिज हुई, तो वो शर्मिंदा होने लगी। हजरत हातिम असम ने कान पे हाथ रखा और वो बात कर रहे थे, फरमाया ऊंची बोलो मुझे सुनाई नहीं देता। इसलिए बहरे बन गए कि इस खातून की शर्मिंदगी, इसकी खिफ्त मिट जाए, इसे पता ये चले कि ये बाबा तो डोरा है, ये तो बहरा है, इसने तो मेरा ये अमल री का चलना, हवा का चलना ये सुना ही नहीं, ताकि शर्मिंदा ना हो। और फिर फरमाया सारी जिंदगी वो बहरे ही बने रहे कि जब भी उसे कहीं पता चले कि ये बहरे नहीं थे, वो शर्मिंदा ना हो। ये है विलायत, ये है फक्र, ये है पीरी। सुभान अल्लाह। इतना, यानी एक बंदे को शर्मिंदगी से बचाने के लिए सारी जिंदगी बहरे बन के गुजार दी कि वो शर्मिंदा ना हो, इतना पर्दा पोश हो। और एक रिवायत में आता है, फरमाया जो अल्लाह की मखलूक की पर्दा पोशी करते हैं, हशर के मैदान में रब उसकी पर्दा पोशी। ये जो है ना बात बंदे, हमारा तो हाल ये है कि किसी में ऐप भी ना हो, हम ऐप भी घर से ही कर लेते हैं। हम कहते हैं उसमें होने ना होने की बात ही कोई नहीं। इतना तो कम है ना हमारा कि डंडे पे बांध के उसे पूरी सोसाइटी में। लेकिन पहली सिफ्त उसमें, पहला रुकन है ये विलायत का, इबादुर रहमान का, पीरी का और नेक बनने का। फरमाते हैं नेकी की राह पे चलने की पहली सीढ़ी ये है कि बंदा पर्दा पोश हो। और दूसरा फरमाया गफ्फार हो, यानी बख्श देने वाला हो। वो अपने अंदर ऐसा ना हो कि सलूक की मंजिल में तो सालिक से कई गलतियां होंगी, वो जेर तरबियत है बेचारा, तो ये अगर छोटी छोटी बातों को पल्ले बांध देगा तो उसकी तरबियत कैसे होगी। फरमाया दूसरी दो निशानियां अल्लाह करीम वाली कि वो सत्तार और गफार। फरमाया दो निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफात हैं, एक वो रफीक हो, दूसरा वो शफीक हो। वो रिफाकत का हक जानता हो और वो दूसरा वो शफीक हो। ये नहीं कि जो साथ चले, जब तक बैठा हुआ है तो वो दोस्त है, जब उठ के गया तो उसका रगड़ा निकाल दिया। फरमाया ये बंदा नेकी की राह को नहीं पा सकता, जिसको रफाकत का हक का ही पता नहीं है, जिसको दोस्त की इज्जत का, उसकी खैर खाई नहीं है, उसकी हमदर्दी नहीं है। और तीसरा फरमाया वो शफीक हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, हुजूर ने फरमाया, हुजूर कितने शफीक है अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह का कुरान जिन्हें रऊफ भी कहे, रहीम भी कहे, अल्लाह का कुरान जिन्हें हरीस कहे अपनी उम्मत का, उनकी हैरहाई का, उनसे बड़ा शफीक कौन होगा। हुजूर तशरीफ फरमाए, एक मदीना पाक की खातून आई, हुजूर को बुलाया दरवाजे पर मस्जिद नबी शरीफ के। सहाबा कहते हैं हमें बुरा तो बड़ा लगा कि अल्लाह के नबी उठ के लिए जाए, वो क्यों नहीं आ रही। लेकिन फरमाया कर कुछ नहीं सकते थे कि हुजूर चले गए। फरमाया दरवाजे पे जाके हुजूर ने फरमाया उस खातून को, जी कहो क्या बात है। उन्होंने कहा आपसे बात करनी है लेकिन यहाँ नहीं करनी, बाहर करनी है। हुजूर ने फरमाया चले। वो बूढ़ी दईफ खातून हुजूर का हाथ पकड़ा, मस्जिद नबी शरीफ के बाहर मैदान था, वहां ले गई। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं कि कड़कती धूप, हुजूर का नाजुक बदन और उस खातून की बेतुकी सी बातें कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, तवाज़ुन अक़ली उस खातून का ठीक नहीं है। मदीना पाक की एक वो खातून के ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, अल्लाह के हबीब को धूप में लेके खड़ी है और घंटों गुजर गए। जब वापस आए सहाबा कहते हैं हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये तो इसके पास इतनी बातें हैं कि ज़हनी तवाज़ुन तो काम नहीं करता, तो ये किसी को भी रास्ते में रोक के खड़ी हो जाती है, फिर इसकी घंटों बातें खत्म ही नहीं होती और इसकी तो बात सुनता ही कोई नहीं। तो हुजूर आपका लम्हा लम्हा कीमती और नाजुक बदन धूप में। हुजूर ने फरमाया उमर, पूरे मदीना पाक में इसकी कोई नहीं सुनता, क्या मैं भी ना सुनूं। हुजूर ने फरमाया इसकी कोई नहीं सुनता, लोग इसे पागल समझ के रास्ता बदल जाते हैं, क्या मैं भी इसकी ना सुनूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुजूर ने फरमाया मेरे उम्मती, ये लफ्ज़ है हदीस के, हुजूर ने फरमाया लौ शूकतुन, यानी कम से कम ये
حضور نے فرمایا تجھے کانٹا بھی چبھے اس کانٹے کی تکلیف محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، امتی کو کانٹا چبھے اس کی تکلیف بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ فرمایا شفیع کتنا ہو، اگر اتنی خیرہائی نہیں ہے تو پھر وہ مومن کیسا؟ دوسرے بھائی کی خیرہائی اتنی نہ ہو کہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھے۔ اور پھر فرمایا دو صفات اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کی ہوں کہ وہ صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو، وہ سچ بھی بولے اور سچ کی تصدیق بھی کرے۔ یعنی حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھار اس سے بزدلی بھی ہو جائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کنجوس ہو سکتا ہے مومن؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھار اس سے کنجوسی بھی ہو جائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مصدق ایک سچ کی تصدیق کرنے والا۔ پھر فرمایا دو صفات اس میں سیدنا فاروق اعظم والی ہوں کہ وہ امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دے برائی سے روکے۔ حضرت عمر فاروق کی آخری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، لولو فیروز نے جب حملہ کیا، خنجر وہ دیر میں بجھا ہوا آپ کے جسم میں پیوست ہوا، آپ شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں۔ ایک انصاری نوجوان آیا آپ کا حال پوچھنے کے لیے، تو عرض کہ کیف حالک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے نگاہ کھولی، جب آنکھ کھولی نا تو نظر اس کے ٹخنوں پر پڑی تو اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، لڑک رہا تھا، اس کے ٹخنے ڈمپے ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرا حال تو اچھا ہے لیکن تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنے کپڑے کو اوپر کر لے، ایک تو رب بھی راضی رہے گا، دوسرا تیرا کپڑا بھی پاک رہے گا۔ فرمایا اس قدر کسی بھی اس حال میں بھی نیکی کا حکم کرے برائی سے روکے۔ اور دو صفات حضرت علی والی ہوں، یعنی رات دو حضرت عثمان غنی والی، رات وہ عبادت کرے صبح وہ صحابت کرے۔ دو حضرت علی والی کہ ایک وہ عالم ہو ایک وہ بہادر ہو۔ اگر فرمایا یہ صفات اگر اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کریم تمہیں درجہ ولایت بھی عطا کرے گا، تمہارے لیے فضل کے اور کرم کے دروازے بھی کھولے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حضور غوث پاک کے حکم کی اور قرآن کریم کی تعلیم پہ عمل کرنے کی، حضور کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت۔ زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔